آج ہمارے ساتھ پاکستان میں فیفا کا ینگسٹ ریفری احمد موجود ہے۔ فیفا ایم اے ایلیٹ کورس میں نے پورے پاکستان میں پہلی پوزیشن حاصل کی، جو کہ فیفا کی طرف سے منعقد کروایا گیا تھا۔ اس کے بعد پاکستان پریمیئر لیگ کا بہترین ریفری ہونے کا اعزاز میرے پاس ہے، اور پاکستان فٹ بال فیڈریشن کا بیسٹ ریفری میں ہو چکا ہوں۔ پھر اس کے بعد پاکستان جو چیلنج کپ ہوتا ہے، پی ایف ایف نیشنل چیلنج کپ، اس کا میں بیسٹ ریفری اناؤنس ہوا ہوں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں مار تنویر عباس۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ پاکستان میں فیفا کا ینگسٹ ریفری احمد موجود ہے، جو اس وقت تک لاتعداد انٹرنیشنل میچز میں ریفری کے طور پر پرفارمنس دے چکے ہیں۔ ان کی اگلی منزل 2022 میں قطر میں ہونے والا فیفا ورلڈ کپ ہے، وہاں پر یہ پاکستان کی ایز اے ریفری نمائندگی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ نوجوان چھوٹی سی عمر کے اندر اس لیول تک کیسے پہنچا، تو آئیے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ احمد بھائی، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں، سپورٹس شپ میں آنا آپ کا اپنا شوق تھا یا پوری فیملی اس بات پہ ایگری تھی؟ اسپورٹس میں آنا میرا جو ہے وہ اپنا فیصلہ تھا، اور میری فیملی اس کے بالکل اوپوننٹ تھی اور اس کے اگینسٹ تھی۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ جو میرے اسپورٹس اکوپمنٹ ہیں ان کو میں اپنے گھر نہیں لے کے جایا کرتا تھا، بلکہ باہر ایک جگہ میں نے مخصوص کی ہوئی تھی، وہاں پر جو ہے میں ان کو رکھا کرتا تھا۔ ایک فٹ بال سے انٹرنیشنل فیفا کا ریفری بننا، یہ سفر کیسے طے کیا؟ جی، سب سے پہلے تو میں اسکول ٹیم کا حصہ ہوا کرتا تھا، فٹ بال کھیلا کرتا تھا، اور اس کے بعد مجھے کلب میں جگہ ملی، فٹ بال کلب میں نے جوائن کیا، اور پھر میں نے فٹ بال کھیلا تقریباً میں نے 5 سال میں نے فٹ بال کھیلا ہے، اور اس کے بعد میں نے ریفرنگ کورسز کیے ہیں، اور ریفرنگ کورسز کرنے کے بعد میں نے آل اوور دی پاکستان پریمیئر لیگ، پاکستان بی ڈویژن لیگ، چیلنج کپ اور تمام نیشنل ایونٹس کو سپروائز کیا ہے۔ اس میں نے نمایاں پرفارمنس شو کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں فیفا لسٹ کے لیے میں اپروو ہوا ہوں۔ پاکستان لیول پر میں نے سٹارٹ لیا ہے، لوکل کلب لیول سے میں نے میچ میں نے سپروائز کرنا شروع کیے، پھر اس کے بعد ڈسٹرکٹ لیول، پھر ڈویژن، پھر پروونس لیول، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ میں پاکستان پریمیئر لیگ تک پہنچا ہوں، اور تقریباً 2012 سے تک تمام پاکستان پریمیئر لیگز، پاکستان فٹ بال فیڈریشن لیگز، اور جتنے بھی ٹاپ ایونٹس ہیں پاکستان فٹ بال کے، میں نے سپروائز کیے ہیں۔ پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی میں فیفا اور اے ایف سی کے میکسیمم انٹرنیشنل ایونٹس کھلا چکا ہوں۔ اس میں پاکستان کے اندر اے ایف سی انڈر 14 فیسٹیول فٹ بال ہوا تھا، اس کے بعد ایران میں، ملائیشیا میں، پھر نیپال میں، بھوٹان میں، سری لنکا میں، پھر چائنا میں، پھر اس کے بعد کوریا میں، پھر جاپان میں، تھائی لینڈ جو بینکاک میں اے ایف سی کپ کے میچز ہوئے تھے، جارڈن میں اور ایران میں، اور اس کے علاوہ بہت سے ایشین کنٹریز میں کھلا چکا ہوں۔ انٹرنیشنل لیول پر ایشیا کو اگر آپ دیکھیں، ایشیا میں جو ٹاپ کنٹریز ہیں فٹ بال کی، جیسے جاپان، ایران اور ملائیشیا اور تھائی لینڈ، یہ اچھی ٹیم جو ہے نا وہ کاؤنٹ ہوتی ہیں فٹ بال کے حوالے سے۔ اسی طرح آسٹریلیا جو ہے، یہ بھی جو فٹ بال کا ایشین ریجن ہے اسی کے اندر آتا ہے، تو میں ان ٹیمز کے میچ بھی کھلا چکا ہوں۔ جب آپ کسی انٹرنیشنل ایونٹ کو سپروائز کر رہے ہوں اور کسی بھی کانٹیننٹ کی بہترین ٹیم کا میچ سپروائز کر رہے ہوں، تو ڈیفینیٹلی آپ کے اوپر ایز اے ریفری پریشر تو ہوتا ہے، اور ایٹماسفیئر بھی کاؤنٹ کرتا ہے، آڈینس بھی کاؤنٹ کرتی ہیں، لیکن ایز اے ریفری آپ کی ٹریننگ اس طرح کی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ ان چیزوں کو بڑے ایزیلی اوور کم کر لیتے ہیں۔ اور اس میں مین خاص بات کہ جب دو ٹیمیں جو کھیل رہی ہوتی ہیں اور وہ اپنے کنٹری کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہیں، اسی طرح جو میچ آفیشیل ان کا میچ سپروائز کروا رہا ہوتا ہے، اور تو وہ بھی کسی نہ کسی کنٹری کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اور میرے لیے بڑے فخر کی بات تھی کہ میں پاکستان سے، کیونکہ پاکستان کی فٹ بال کا لیول لو ہے اور ٹیم اتنے بڑے ایونٹس میں کمپیٹ نہیں کر سک رہی، ان حالات میں وہ پاکستان کا میچ آفیشیل تھا جو پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، اور میرے لیے بڑی خوشی کی بات۔ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے ملک کے ٹاپ ریفریز میں آنا ہوتا ہے، پھر آپ کے ملک کے فٹ بال فیڈریشن اے ایف سی کو ریکمینڈ کرتی ہے آپ کا نام، اور وہاں جا کر آپ کو ٹیسٹ دینا ہوتا ہے۔ ٹیسٹ دینے کے بعد وہ آپ کی اسسمنٹ کرتے ہیں میچز کے اندر، اگر وہ آپ اسسمنٹ پاس کر لیں گے تو وہ آپ ان کی لائن میں آ جائیں گے، پھر وہ آپ کو 4 سال انڈر آبزرویشن رکھتے ہیں، آپ کو ایونٹس کے اندر جو ہے وہ نامینیٹ کرتے ہیں، اور آپ کی پوسٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں، اور ان میں جو بیسٹ پرفارمنس ہوتے ہیں وہ ورلڈ کپ میں جاتے ہیں۔ جب ہم میچ کھلا رہے ہوتے ہیں، فٹ بال ریفرنگ اور ججمنٹ جو ہے ون آف دا ٹفسٹ جاب ان دی ورلڈ، کہ بینگ اے فٹ بال ریفری جج، تو اس میں ہماری ٹریننگ اس طرح سے کی گئی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ منیمم جو ہے نا وہ مسٹیکس جو ہے نا وہ ہوتی ہیں، کیونکہ اس پہ جو ہے آپ کے جو فٹ بال ریفری ہے بہت کم ٹائم ہوتا ہے ڈیسیجن لینے کے لیے۔ اگر آپ
اس کو کمپیئر کریں گے جو باقی سپورٹس ہیں، اگر آپ اس میں کرکٹ لے لیں، اس میں ریویو بھی ہے اور اس میں اس کے پاس جو امپائرز کے پاس کافی ٹائم ہوتا ہے. فٹ بال میں آپ نے ود ان دا سیکنڈ جو ہے وہ آپ نے ڈیسیجن لینا ہوتا ہے اور بڑا کمپیٹنٹ طور پہ ڈیسیجن لینا ہوتا ہے، اور آپ کے پاس اتنا کوئی جو ہے نا وہ ٹائم نہیں ہوتا. تو اس لیے ہماری ٹریننگ ہی اس انداز سے کی گئی ہوتی ہے کہ ہم سے کم جو ہے وہ مسٹیک ایرر جو ہے نا وہ ہو. میں ریسنٹلی ینگسٹ فیفا ریفری ہوں پاکستان کا، اور فیفا ایم اے ایلیٹ کورس میں نے پورے پاکستان میں پہلی پوزیشن حاصل کی، جو کہ فیفا کی طرف سے منعقد کروایا گیا تھا. اس کے بعد پاکستان پریمیئر لیگ کا بہترین ریفری ہونے کا اعزاز میرے پاس ہے، اور پاکستان فٹ بال فیڈریشن کا بیسٹ ریفری میں ہو چکا ہوں. پھر اس کے بعد پاکستان جو چیلنج کپ ہوتا ہے PFF نیشنل چیلنج کپ، اس کا میں بیسٹ ریفری اناؤنس ہوا ہوں. اس کے بعد ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے مجھے پرائڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ دیا گیا. پاکستان میں فٹ بال کی بہتری کے لیے آپ کیا رائے دینا چاہتے ہیں؟ پاکستان میں فٹ بال کی بہتری اور فٹ بال کی ڈیولپمنٹ اس وقت ممکن ہوگی جب ہم فٹ بال کو پروفیشنلی جو ہے وہ اپنے اندر لے کے آئیں گے. پروفیشنل اکیڈمیز ہوں گی، اور وہ پروفیشنل اکیڈمیز ہر ضلع کے اندر، ہر ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے وہ کام کریں گی، اور وہاں پہ پروفیشنل کوچز ہوں گے اور وہ ان کے تحت ان کو ٹریننگ کروائیں گے. تو اس لحاظ سے جو ہے نا وہ بہتری ہو سکتی ہے. خانہ وال کے نوجوان جو فٹ بال کا ٹیلنٹ رکھتے ہیں، تو آپ ان کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ جی بالکل، جتنا بھی میں نے ایکسپیرینس لیا ہے انٹرنیشنلی، جتنا بھی میں چیزیں دیکھتا ہوں اور باہر ہم جو بھی چیزیں دیکھتے ہیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی میں اپنے شہر خانوال میں آؤں تو جو میری یوتھ ہے، جو ینگ پلیئرز ہیں، میں ان میں یہ ڈیلیور کروں، ان کو ٹرانسفر کروں. اور کافی ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو ہم باہر سے سیکھ کے آتے ہیں اور وہ ہم اپنے پلیئرز کو ڈیلیور کرتے ہیں، تاکہ ہمارے پلیئرز کی جو ایبلٹی ہے، جو اسٹرینتھ ہے، وہ امپروو ہو، اور وہ بھی نیشنل لیول پر اور انٹرنیشنل لیول پر جو ہے وہ پرفارم کریں، اور ملک کا نام اور جو خانے والا کا نام اس کو روشن کریں. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ احمد بھائی کے انسٹرکٹر کپتان بلا صاحب موجود ہیں. تو آئیے ان سے سنتے ہیں کہ انہوں نے اس بچے کو اس لیول پر پہنچانے میں کیا کردار ادا کیا. جی، اس بچے کو پہنچانے میں یہ کردار ادا کیا کہ ہماری ایک چین ہے جو شروع سے چل رہی ہے. میرے استاد محترم میاں عبدالباری مرحوم فیفا ریفری تھے، اور ان کو دیکھ کے مجھے شوق پیدا ہوا ریفری کا، اور اس بچے میں ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹ تھا، اور مجھے امید تھی کہ ایک دن یہ بچہ ہمارے لیے بہت اچھا نام روشن کرے گا، اس ملک کا نام روشن کرے گا. اور الحمدللہ اس بچے نے بہت محنت کی، اپنی ایفرٹ سے یہ بچہ آج آگے آ گیا، اور آج اس ٹائم یہ پاکستان کا نمبر 1 ریفری ہے. اور 2022 میں جو قطر میں ورلڈ کپ ہونا ہے اس میں یہ شارٹ لسٹ ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت آئے گا جب یہ قطر جا کے ہمارے ملک کا نام روشن کرے گا، اور یہ بچہ ہمارا فخر ہے اور ہمارے کلب کا فخر ہے.